اگر یہ تقلید کی کوئی صورت جائز نہیں ہے تو اہل حدیث کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، نذیر حسین دہلوی، ثناء اللہ امرتسری یا صدیق حسن خان بھوپالی، علامہ البانی، یہ سارے نے تقلید کو جائز اور واجب کہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے علامہ جو رحمۃ اللہ علیہ میں کہتا ہوں، انہوں نے تو تقلید کو جمہور کے نزدیک جائز کہا ہے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ تقلید کی کوئی بھی صورت جائز نہیں۔ اور ابن قیم نے تو تشریح کی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، میری بات سنیے، نہیں کاٹیے مت ان کو بولنے دیجیے۔ ہاں غلط بات ہے کاٹنا، ٹائمر لگا دیتا ہوں میں، ٹائمر لگا دو، 2 منٹ یا 4 منٹ کی بات ہوگی، آپ بھی 2 منٹ، ٹھیک ہے آپ ٹائمر لگا۔ میں مجھے کتنا ٹائم ملے گا بولنے کا؟ ابھی آپ بات مکمل کیجیے، کوئی ٹائم فکس نہیں، آپ اپنی بات جتنا جلدی ہو سکے مکمل کیجیے، کوئی ٹائم فکس نہیں کسی کا۔ میں جو بھی جلدی ہے میں آپ اپنی بات مکمل کرتا ہوں، میں عبارتیں بھی پڑھوں گا، آپ مجھے عبارت تو پڑھنے دیں گے نا جناب؟ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ خلاصہ پیش کریں۔ سنیے ابن تیمیہ کہتے ہیں والذی علیہ جماہیر الامۃ ان الاجتہاد جائز فی الجملۃ والتقلید جائز فی الجملۃ لا یجبون الاجتہاد علی کل احد یحرمون التقلید ولا یجبون التقلید علی کل احد یحرمون الاجتہاد، ان الاجتہاد جائز للقادر علی الاجتہاد والتقلید جائز للعاجز عن الاجتہاد فاما القادر علی الاجتہاد فهل يجوز له التقلید۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو پورا پڑھ دیتا ہوں کہ جمہور امت جس چیز پر ہے وہ ہے کہ اجتہاد و تقلید دونوں فی الجملہ جائز ہے، نہ تو اجتہاد کو ہر ایک پر واجب قرار دیتے ہیں، نہ تقلید کو مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی ہر ایک کو تقلید کو واجب کرتے ہیں، اجتہاد کو مطلق حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ کہ اجتہاد اس کے لیے جو اجتہاد پر قادر ہو، تقلید اس کے لیے جو اجتہاد سے عاجز ہو۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو جمہور کا قول نقل کر رہے ہیں کہ تقلید جو ہے جائز ہے عامی کے لیے، آپ کہتے ہو حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، وہ میں آپ کو دلیل بھی پوچھوں گا ابھی۔ اور دوسرا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اور کہتے ہیں وہ معلوم کتنا پیش کرو گے، ایک ہو گیا نا بھائی، ایک میرے پاس سینکڑوں دلائل ہے، میں سینکڑوں پیش کروں گا، میں 50 کے حوالے، مجھے اس کا جواب دینے دو، کیا فائدہ وقت ضائع ہوگا میرے بھائی؟ میں سمجھ گیا آپ کا اعتراض، میں آپ کا اعتراض سمجھ گیا، تھوڑا سا صبر کرو، آپ اس طرح کے پڑھتے جاؤ گے، میں پڑھ چکا، میں ایک نہیں، میں تو 50 حوالے دے دوں جو آپ نے پڑھا اس طرح کے، لیکن آپ نے میری بات غور سے سنا ہوتا تو یہ اشکال آپ کو نہیں ہوتا۔ صحیح بات، میں نے کیا کہا ہے، میں نے جو چوتھی قسم آپ کو بتائی ہے، 1000 حوالے دے دوں گا جناب، آپ کہاں پڑھے؟ میں خود دے دوں گا میرے بھائی، میں خود دے دوں گا، میں کہاں انکار کر رہا ہوں، میں نے اس حوالے کا انکار کیا، آپ نے غلط سلف پڑھا ہے، اس پر میں بحث نہیں کروں گا عربی عبارت، لیکن جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں اسی کو لے کے بات کروں گا، میں اسی کو لے کے بات کروں گا کہ جو آپ کے ذہن میں اشکال یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے ابن تیمیہ نے یا فلاں نے اس کو تقلید کہا ہے، اور میں نے کہہ دیا کہ تقلید جو ہے کہ کوئی گنجائش نہیں، یہ تقلید یا تو شرک ہے یا حرام ہے یا بدعت ہے، میں اپنی بات پر اٹل ہوں، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ یہاں جو آپ اختلاف دکھا رہے ہو نا، میری بات کے خلاف جو ان کی بات دکھا رہے ہو، یہ اختلاف نہیں ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات میں اور میری بات میں، یہ اختلاف نہیں ہے کہ میں تقلید کو ہر طرح سے حرام کر رہا ہوں اور ابن تیمیہ تقلید کو جائز کہہ رہے ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے۔ نقطۂ اختلاف کیا سمجھو، نقطۂ اختلاف یہ ہے کہ ایک شکل جس کو بعض علماء تقلید کا ٹائٹل دیتے ہیں، میں اسے تقلید کا ٹائٹل دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ بات آپ سمجھیے، اختلاف اس نقطے پر نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ ایک چوتھی شکل ہے، ایک چوتھی کیفیت ہے جس کو میں جائز مانتا ہوں، میں نے کیا کہا کہ میں اس کو جائز مانتا ہوں، لیکن میں اسے تقلید نہیں مانتا۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیجیے تاکہ دوبارہ وہ حوالے نہ لائیں آپ، یعنی آپ جو حوالے دے رہے ہیں ان حوالوں میں اور ہماری بات میں اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ایک عمل کے جائز ہونے ناجائز ہونے کا نہیں ہے، اختلاف اس عمل کو ٹائٹل دینے میں ہے کہ وہ عمل تقلید ہے یا نہیں ہے۔ میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث ہوں، میں مذہبی نہیں ہوں، مذہبی مطلب تمذہب والا نہیں ہوں، میں نہ مقلد ہوں، نہ جو آج کا جو اپڈیٹ کیا لوگوں نے تقلید کا ورڈ کو جو اپڈیٹ کیا تمذہب، میں ان میں سے کسی میں سے بھی نہیں ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے منہج پہ چلنے والا ہوں۔ صحابہ کے دور میں اس کیفیت کا نام تقلید نہیں تھا، ہم صحابہ سے ہٹ کر کوئی اور ٹائٹل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا مانتے رہے، شیخ ابن تیمیہ مانتے، فلانے مانتے رہے، ہم ان کی عزت کرتے، احترام کرتے، لیکن ہم نہیں مانتے اس کو تقلید، نا ہم اس کو تقلید نہیں مانتے۔
ہم کہتے ہیں وہ چیز جائز ہے لیکن اس کا نام تقلید نہیں ہے. اس نقطے پر آپ سے بحث ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ تقلید کیوں نہیں ہے کہ نہیں ہے, اس پر بحث ہوتی ہے اور آلریڈی ہو چکی ہے. تو جب میں نے وضاحت کر دیا کہ یہ جو چوتھی شکل ہے بھائی ہم اس کو تقلید نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ صحابہ نہیں مانتے تھے اس کو تقلید, کیونکہ تابعین اس کو تقلید نہیں مانتے تھے. ہم تابعین کے منہج پر ہمارا دعویٰ کیا, ہمارا منہج کیا ہے؟ قرآن, حدیث اور صحابہ, یہ ہمارا منہج ہے. ہمیں صحابہ کے, ہم صرف عقیدے میں ایسا نہیں کہ عقیدے میں قرآن حدیث صحابہ دیکھیں گے اور فقہ میں ہم بات کے لوگوں کو دیکھیں, نہیں, ہم سلفی ہیں عقیدے میں بھی اور ہم سلفی ہیں فقہ میں بھی. اس لیے اگر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ کسی طرح کا عقیدہ نہیں تھا, بات کے لوگوں عقیدہ رکھتے ہم نہیں مانیں گے. ایسے فقہی معاملات میں بھی ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں, ان کا کوئی طور و طریقہ نہیں تھا, بات کے لوگوں نے الگ طریقہ بنایا ہے. ہم بات کے لوگوں کو نہیں لیں گے, ان کا احترام کریں گے, لیکن ہم صحابہ کی بات کو لیں گے. صحابہ نے اس چیز کا نام تقلید نہیں. صحابہ کے دور میں بھی جو جا کے پوچھتے تھے صحابہ سے مسائل, کیا سب کے سب علامہ ہوتے تھے؟ سب کے سب محدث ہوتے تھے؟ سب کے سب مفسر ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. لیکن جا کے اپنے علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے. اس کا نام تقلید انہوں نے نہیں رکھا ہے. یہ بالکل, اس کو میں مثال سے سمجھا دوں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تراویح کی نماز کو بدعت حسنہ کہنے کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اب کوئی جا کے کہہ دے کہ تراویح کی نماز کو بھی اس نے گمراہی کہہ دیا ہے, اس سنابلی نے تراویح کی نماز کو گمراہی کہہ دیا ہے, وہ وہی بات آپ کہنا چاہتے ہیں. بھائی اگر کوئی آدمی تراویح کی نماز کو بدعت حسنہ مانتا ہے تو میرا اور اس کا اختلاف تراویح کی نماز کے جائز اور ناجائز ہونے کا نہیں ہے. میرا اور اس کا اختلاف یہ ہے کہ تراویح کی نماز کا ٹائٹل کیا ہے, یعنی اس کا حکم کیا ہے, اس کو نام کیا دیں گے. بات ختم ہو رہی ہے, بالکل آخری موڑ پر ہوں میں. یہ جو مثال سے سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو. میں پھر آپ نے بیچ میں ٹوکا, اسے پھر واضح کرتا ہوں. آپ نے جو اختلاف میرا دکھانے کی کوشش کی اس کی مثال دے رہا ہوں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ جا کے جب مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ ہر طرح کی بدعت کو گمراہی مانتے ہیں, جیسے آپ نے سوال کیا کہ آپ ہر تقلید کو غلط مانتے ہیں, میں نے کہا ہر تقلید کو غلط مانتا ہوں. ایسے کوئی مجھ سے سوال کرے کہ کیا آپ ہر بدعت کو گمراہی مانتے ہیں, میرا جواب ہے میں ہر بدعت کو گمراہی مانتا ہوں. لیکن کچھ لوگ تراویح کی نماز کو اور کچھ ایسی چیزوں کو بدعت حسنہ بولتے ہیں. اب تراویح کی نماز کے بارے میں کوئی جا کے میرا قول چپکا دے اور کہے کہ یہ سنابلی نے تراویح کی نماز کو بھی گمراہی کہا ہے, تراویح پڑھنے کو گمراہی قرار دیا ہے, تو کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہوگی. کیونکہ میں تراویح پڑھنے کو گمراہی نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس تراویح کو آپ بدعت حسنہ نہیں بول سکتے, کیونکہ صحابہ نے اس کو بدعت حسنہ کا ٹائٹل نہیں دیا. لغوی طور پر کوئی آپ کا اطلاق مل سکتا ہے لیکن وہ اصطلاح نہیں ہے. آپ کہیں گے لا مشاہدہ فی الاصطلاح, لوگ کہتے ہیں نا لا مشاہدہ فی الاصطلاح. بھائی اگر بات کے لوگوں نے تقلید کی ایک اصطلاح بنا لی, ایسی چیزوں کو بھی بولتے ہیں, آپ کو کیا پرابلم؟ پرابلم ہے جیسے بدعت حسنہ سے پرابلم ہے. ہر لا مشاہدہ فی الاصطلاح کی آڑ میں ہر اصطلاح نہیں ہم مان سکتے, جیسے بدعت حسنہ کی اصطلاح نہیں مان سکتے, لا مشاہدہ فی الاصطلاح کے پردے میں بھی نہیں مان سکتے. ایسے تقلید کی اس اصطلاح کو ہم نہیں مانتے. بعض لوگوں نے جو کہا ہم اس کو نہیں مانتے, یہ ہمارا اختلاف ہے. اب آپ کو موقع, آپ بولیے کیا کہتے ہیں. جی, آپ باتوں کو بہت تول دیجئے, تھوڑا مختصر کریے. میں تو مختصر ہی بولتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ اہل حدیث ہیں, آپ جو ہے کسی کو نہیں مانتے, کسی اور کی باتوں کو نہیں مانتے. تو میں دو بات کہنا چاہتا ہوں. جیسے حافظ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ تقلید عامی پر واجب ہے, اور انہوں نے یہ آیت بھی پڑھی جو آپ جانتے ہیں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں بھی فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں. لم يختلف العلماء ان العامۃ علیہ تقلید علمائها وانهم مرادون بقول عز وجل, کہ اس میں کسی علماء کا اختلاف نہیں کہ عامی پر تقلید واجب ہے, یعنی یہ اجماع ہے. اور آپ کہتے ہیں آپ اہل حدیث ہیں, کسی کو نہیں مانتے, صرف صحابی رسول کو مانتے ہیں. بھائی آپ کی بات کو کون پوچھتا ہے؟ آپ کی بات کوئی دلیل ہے ہمارے لیے؟ آپ جب اپنی بات کی دلیل دیں, کس تکلیف شرک ہے یا بدعت ہے یا حرام ہے, آپ کسی صحابی کرام سے آپ پیش کریں, کسی سلف سے پیش کریں, تابعین سے پیش کریں, تابعین سے پیش کریں. آپ کی بات کو کون حجت مانتا ہے؟ آپ کی بات کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی. آپ تو بڑے بڑے محدثین کو, ابن تیمیہ کو اور علامہ قرطبی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کی بات نہیں مانتے, تو آپ کی بات کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ ہم تو اجماع نقل کر رہے ہیں. ابن تیمیہ تو جمہور کا موقف کر رہے ہیں کہ تقلید جائز ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کی بات نہیں مانتے. حافظ ابن قیم بھی تقلید کو مانتے ہیں. آپ کے جتنے اکابر, نذیر حسین دہلوی, میں اسی لیے تفصیل کرتا ہوں. آپ میری موقف کی ترجمانی نہیں کر رہی. آپ کا موقف یہی ہے کہ حرام پیش کیجیے اپنے موقف کی. نہیں, مجھے بولنے دیجیے. ابھی آپ کا ٹائم نہیں ہے, آپ کا ٹائم نہیں ہے. آپ اپنے ٹائم پہ بولیے.
نہیں تقریر نہیں کرنے دیں گے آپ نہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، میں تو حوالے دے رہا ہوں، میں تو دلیل پڑھ رہا آپ ہوں. میری بات کا جواب دیجیے. ارے میری عمر بھائی میں گھمانے تھوڑی دوں گا. ایک منٹ پہلے میری بات کا جواب دو, آپ کو بولنے دوں گا, نہیں تو نہیں بولنے دوں گا. میں نے کیا کہا, بار بار وہی اینٹ رہے ہو, گھما رہے ہو کہ نہیں. ان لوگوں نے تقلید کو یہ کہا, ارے میں نے وضاحت کر دیا کہ بھائی جو عمل ہے یہاں اختلاف اس کو تقلید نام دینے کا ہے, اس کو جائز یا ناجائز بولنے کا نہیں ہے. میں نے مثال بھی دے دیا, تراویح کی نماز ہے, یہاں تراویح کی نماز کو کچھ لوگ بدعت حسنہ بولتے ہیں, ہم نہیں بولتے. تو یہاں ہمارا ان کا اختلاف اس کو ٹائٹل دینے کا ہے. اب آپ اس کو تراویح کی نماز جائز ناجائز کا بنا رہے ہو, تو کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے. تو ایسے جن علماء کی بات آپ نقل کر رہے ہو کہ بھئی اس پر اجماع ہے, یہ ہے, یہ لوگ جس عمل کو بول رہے ہیں کہ اجماع ہے یا جس عمل کو بول رہے ہیں کہ تقلید ہے, ہم اس عمل کو ناجائز نہیں بول رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام تقلید نہیں ہے. تو نقطۂ اختلاف سمجھو. میں بالکل نہیں بات کرنے دوں گا. یہ ایسا نہیں کہ یہاں آپ جا کے جو ہے میری بات آپ کی کسی ایک بات کا مطلب بدل کے میں نے جواب دیا تو بتائیے. آپ کا جو اعتراض ہے اس اعتراض کو سامنے رکھ کے میں جواب دیتا ہوں, لیکن میری جو بات ہے آپ اس کو چینج کرتے ہو پھر جواب دیتے ہو, یہ تو نہیں چلنے دوں گا نا میں. آپ 10 منٹ نہیں 20 منٹ بولو, میں آپ کو بولنے دوں گا, لیکن تب تک آپ کو بولنے دوں گا جب تک آپ میری بات کا جواب دے رہے ہو. لیکن میری بات کو بدل دو گے, میری بات کو بدل دو گے پھر جواب دو گے, تو یہ نہیں چلنے دوں گا میں, یہ بالکل نہیں چلنے دوں گا. میری جو بات ہے اس کا جواب دو. میں پھر دوہرا رہا ہوں, میری بات کیا ہے, یہ جو عمل ہے جس کو یہ لوگ تقلید بول رہے ہیں, جو آپ حوالے دے رہے ہیں, میں نہیں کہتا یہ عمل ناجائز ہے, میں کہتا ہوں اس عمل کا نام تقلید نہیں ہے. تو آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو تقلید کیوں نہیں بولتے. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں, آپ میری طرف کیا منسوخ کر رہے ہو کہ جس کو وہ لوگ جائز بول رہے ہیں آپ اس کو ناجائز بول رہے ہو. یہ غلط بات ہے. میں نے مثال سے بھی سمجھا دیا کہ تراویح کی نماز کو میں بدعت حسنہ نہیں مانتا, تراویح کی نماز کو میں بدعت نہیں مانتا, بدعت حسنہ. اب آپ جا کے شور مچا دیں کہ اتنے لوگ تراویح کی نماز با جماعت تراویح پہ اجماع ہے, با جماعت تراویح پہ اجماع ہے. اب وہ حوالہ دیکھیں کہ با جماعت تراویح پہ اجماع ہے اور یہ آدمی کہہ رہا ہے تراویح میں نہیں مانتا. ارے بھائی تراویح مانتے ہیں لیکن اس کا نام بدعت حسنہ نہیں ہے, اس کا نام بدعت حسنہ ہے. تو آپ میری بات کا جواب دیجیے, پھر میں دہراتا ہوں, پھر آپ کو موقع دیتا ہوں. آپ میری بات کا جواب, ہم کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم تقلید کا ٹائٹل نہیں دیتے, وجہ بھی بتا دیا کیونکہ صحابہ نے نہیں مان دیا. اب اس سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ اختلاف کیجئے, لیکن میری بات مت بدلیے, یہ میری طرح منسوخ مت کیجئے کہ میں ان چیزوں کو جائز نہیں مانتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, ایکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم.